हुकूमत तो मुजाहिरीन से निमटने के लिए इन एक्शन है, जबकि आर्टिकल 245 245 के तहत इस्लामाबाद का जो मुकम्मल कंट्रोल है ये पाक फ़ौज ने संभाल लिया है। मुतज़ाद ख़बरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि वज़ीर आला KPK को KP हाउस से हिरासत में ले लिया गया है, जिसकी तस्दीक KP हुकूमत ने कुछ यूँ की है कि उनका वज़ीर आला से कोई राब्ता नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ सरकारी ज़राए इनकी किसी किस्म की गिरफ़्तारी को मानने को तैयार नहीं है। अब वो तरदीद कर रही है हुकूमत। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर ऐन एहतजाज को लीड करते हुए लोगों को छोड़कर, अरकान को, PTI के वर्कर्स को छोड़कर ख़ुद कहाँ चले गए? कारकुन डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आ रही है, और जो नज़र आ रही थी वो अचानक कहाँ गायब हो गई? KP के गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान हंगामी जो मीटिंग हुई उसको गवर्नर आज लगाने से भी जोड़ा जा रहा है। सवाल ये है कि पहले से पुरतशद्दुद कारकुन गवर्नर आज जैसा जो फ़ैसला है इस पर फिर ज़ाहिर उनका एक और अलग रिएक्शन भी है। मैं बात करूँगी, मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान बच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें आज पकड़ा गया और ये बचते बचाते प्रोग्राम का इन्होंने हमारे साथ कमिट किया हुआ था, फिर हमें पता चला कि इनको पकड़ लिया गया है। हम भी परेशान थे कि आप पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कि क्या सारा वाक़या हुआ, कहाँ से आपको पकड़ा, फिर आप मोटरसाइकिल पे बैठे, किसने आपको छुड़ाया और आप यहाँ तक पहुँचे स्टूडियोज़ तक? मैं इसमें आपको ये अर्ज़ करूँ कि जिस तरह इस गवर्नमेंट का ये फाशिस्ट अंदाज़ है और पंजाब पुलिस को इन्होंने छुट्टी दी हुई है, तो बेसिकली हम जाई मोटरसाइकिल्स पे रहे थे। एक खालिद नामी DSP ने मेरी रेकी उन्होंने की है बाकायदा। अच्छा। हाँ जी। तो अब देखें, या तो हम कोई ऐसा एक्ट कर रहे होते, हम जा रहे हैं मेरी रेकी करके, उसने मुझे पकड़ा, लेकिन कुछ देर बाद ही वर्कर्स और मेरे कुछ साथी एक आध MPs वो पहुँचे और उन्होंने बाकायदा। किस जगह से पकड़ा आपको? उन्होंने मुझे पकड़ा जी, ये जहाँ पे आप कंटेनर लगे हुए हैं ना जी, इस जगह पे दो मोरिया पुल वाली साइड पे, वहाँ से उन्होंने मुझे पकड़ा। मैं तकरीबन उधर स्टेशन पे पहुँच जाता जी, हम स्टेशन से सीधा उधर जा रहे थे जी। तो वो फिर उधर उन्होंने मुझे पकड़ा, मोटरसाइकिल पे बिठाया और मैं जा भी मोटरसाइकिल पे रहा था। एक रैंडमली मोटरसाइकिल आया, खालिद DSP है वो कोई, आई थिंक उसका नाम। कोई आपका पीछा ही कर रहे हैं? वो पीछा कर रहे थे बाकायदा। अच्छा। तो फिर उधर से बाकायदा उन्होंने वर्कर्स के साथ, हमारे साथ मैन हैंडलिंग की और मेरे अपने साथ की हाथापाई हुई। और फिर वर्कर्स वहाँ से लेके मुझे तकरीबन कोई ये आधे पौने घंटे का ये सिलसिला चलता रहा। तो वहाँ से मैं निकला, फिर मैंने मैं उधर गया, बदामी बाग वाली साइड पे गया। वहाँ पे शदीद शेलिंग हो रही थी, इतनी शेलिंग हो रही थी कि उधर तो लोग बहुत इकट्ठे थे। लोग इकट्ठे थे उधर, लोग काफ़ी इकट्ठे थे। तादाद वैसे कम है, मुझे तो लगता है कि हुकूमत ने इसको बढ़ावा दे दिया है। तादाद हुकूमत ने बढ़ावा। देखें, अब मैं इधर आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो रिंग रोड पे 4 कंटेनर लगे हुए थे, 700 कंटेनर लग ही नहीं रहा। लाहौर है बस वो यही, क्योंकि ये गवर्नमेंट मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो चीफ मिनिस्टर है ये कर क्या रही है। अब अपोजिशन लीडर को, ये MPs को, ये पुलिस से पकड़वा के क्या करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मीनार पाकिस्तान पे एहतजाज कर ले तो अगर हमारे पास बंदे नहीं हैं तो इतने कंटेनर क्यों लगाए हुए हैं? अब मुझे देखिए, एक वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि मुसल्लह तंजीम है, आप लोग अफ़गानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गए लोग हैं आप लोग, मतलब कि अफ़गानी कुछ शामिल हैं। इस्लामाबाद में भी जो लोग शामिल हुए एहतजाज में, वहाँ पर भी अफ़गानी है, यहाँ पर भी हैं, असलहा इनके पास है। वो कह रहे हैं उनके पुलिस अफसरान जवानों पर गोलियाँ भी चलाई गई, शेल्स आप लोग मार रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पुलिस ही सब कुछ कर रही है, जवाबी कार्रवाई तो लोगों की तरफ से हो रही है। लाहौर में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे तो मैंने कोई लाहौर के शहरी निहत्ते, एक पुरअमन जमात है, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, मरकज़ में हमारी नेशनल असम्बली में हमारी सबसे ज़्यादा इनफरादी नुमाइंदगी है, एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट है, यहाँ पे फार्म 47 की हुकूमत के बावजूद मोर देन 100 MPs हैं हमारे पास। तो मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं कहाँ से चीफ अपना इंटीरियर मिनिस्टर साहब सोशल मीडिया पे वीडियो से लोग भी शेलिंग कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, लोगों ने जो जमा करके रखे हुए नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, लोगों ने पुलिस से वो शेल छीने हैं। अच्छा, अब ये नहीं कहानी है, छीने हैं। अच्छा, वो सोशल मीडिया पे आ रहा है।
ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں اگر ایک پرامن جماعت آپ سے شروع کہانی کہاں سے ہوئی, ہم نے ان سے این او سی لیے, این او سی مانگے دیے, پھر این او سی دینے کے بعد جو انہوں نے حال کیا. اب آپ لوگوں نے ادھر جا کے کیا کرنا تھا؟ مینار پاکستان پہنچ جاتے ہو, کیا ہم نے اپنے احتجاج ریکارڈ کروانا تھا. ہر جب کل مولانا فضل الرحمان نے ادھر کیا کیا ہے, منہاج القرآن والوں نے ادھر کیا کیا ہے. دیکھیں ایک سیاسی جماعت ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے اور ادھر اس ایریا میں ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے. احتجاج صرف آئینی ترامیم اس کو لے کر ہے, یا اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایس سی او سمٹ ہونے جا رہا ہے, شنگھائی تعاون تنظیم, جس کو پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے 15-16 اکتوبر کو. دنیا بھر سے لیڈرز آ رہے ہیں یہاں پہ, تو یہ کوئی ٹائمنگ سوچ سمجھ کے چنی ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں یہ تماشا تو خود گورنمنٹ کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ احتجاج ہمیں کرنے دیتی تو 3 گھنٹے کا احتجاج ہونا تھا, ہم واپس چلے جاتے. وہ کہتے ہیں اسلحہ لے کے آ رہے ہیں, انتظار کرتے ہیں ان لوگوں کا, جیسے 9 مئی ہوا اور بعد میں سوال اٹھائے گئے کہ روکا کیوں نہیں, روکا کیوں نہیں. 9 مئی بھی انہوں نے خود کیا تھا, اور ہمارے پرامن احتجاج ہیں سوابی میں ہوا, سنگجانی میں ہوا, لاہور میں ہوا, جتنے جلسے ہوئے ایک گملے. اور جب وہ جلسے دے, دیکھیں میری بات سنیں, اگر ہمیں صحیح جگہ پہ مینار پاکستان ہمیں صبح اجازت دے دیں, ہم جلسہ کر لیں, اگر ادھر ایک گملہ بھی ٹوٹے تو ہم ذمہ دار ہیں. ہم تو پرامن جماعت ہیں. دیکھیں ہمارا نیریٹو ہے, ہمارا نیریٹو 3 باتوں پہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, بانی چیئرمین پی ٹی آئی اس کی جو غلط مقدمات ہیں ان کی رہائی کے لیے لڑ رہے ہیں, کو سبوٹاج کرنے کے لیے. اور تیسرا جو ہے مہنگائی. میری بات سن, تو جو یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے, یہ تو خود سبوتاج کر رہے ہیں جی, یہ تو خود سبوتاج کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک پرامن احتجاج کو بڑھاوا دے کے اس وقت پورا پاکستان کنٹینرستان بنا ہوا ہے. انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے, موبائل نہیں چل رہا ہے, انہوں نے بند کر دیے ہیں, انہوں نے بچوں کے سکول بند کر دیے. میرے شہر مین لیڈرشپ کی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اب دیکھیں نا, گنڈا پور صاحب کہاں ہیں؟ وہ آتے ہیں, پچھلے ہفتے بھی آئے, برہان انٹرچینج تک پہنچے, کہا کینسل کیا, واپس چلے گئے. کارکن ناراض ہوئے, بھئی ہم ڈنڈے کھانے کے لیے آپ واپس چلے جاتے ہیں. اب لوگوں کو چھوڑ کے, کارکنان کو چھوڑ کے خود کے پی ہاؤس جا کے بیٹھے ہوئے. میں آج سارا دن رہا ہوں ادھر احتجاج والے سائڈ پہ رہا ہوں, پھر مجھے پکڑا گیا, پھر وہ ایک علیحدہ سارا ایک ہوا. بات یہ ہے کہ مجھے ابھی نہیں پتا, مجھے اتنا پتہ چلا تھا کہ گنڈا پور صاحب کو, جو کہ انتہائی قابل مذمت بات ہے کہ کے پی کے ہاؤس سے الیکٹڈ چیف منسٹر کو حراست میں رکھا گیا, یا گرفتار کیا گیا, یا ان کو ڈیٹین کیا گیا. حکومت اس کی تردید کر رہی ہے. نہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, وہ احتجاج چھوڑ کے وہاں گئے کیوں؟ اب میرا رابطہ نہیں ہوا, بھوک لگ گئی تھی, ریسٹ کرنا تھا. ابھی میرا رابطہ نہیں ہوا, میرا ادھر اسلام آباد رہ چکے. میں سیدھا ادھر سے بادامی باغ والی سائڈ سے, ادھر جو یہ جہاں پہ شیلنگ ویلنگ ہو رہی ہے, یہ اسٹیشن والی سائڈ سے. باقی لیڈرشپ بھی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں لیڈرشپ کا تو سارے صاحب, شبلی و فراز صاحب, عمر ایوب, کہاں ہیں سب لوگ؟ سارے دیکھیں وہ تو اپنے لے کے آ رہے تھے. عمر ایوب صاحب اپنے کانوائے لے کے آ رہے تھے, سارے ادھر موجود ہیں, سارے انٹیکٹ ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم ادھر لاہور میں موجود ہیں, ہمارا رابطہ ہے. کب کرنا ہے احتجاج ختم, کب کرنا ہے آپ نے؟ لوگوں کو یہ جو اذیت مل رہی ہے, اسے جان چھڑائیں لوگوں کی. یہ اذیت ہم نہیں دے رہے, تو آپ لوگوں کی وجہ سے کنٹینر رکھے ہوئے ہیں. یہ اذیت گورنمنٹ دے رہی ہے. گورنمنٹ کنٹینر ہٹا دے, ہمارا پرامن احتجاج ہے. ابھی احتجاج اگر ہمیں پرامن طور سے یہ کرنے دیتے تو ابھی تو یہ ہمارا ادھر مینار پاکستان میں احتجاج ختم ہو چکا ہوتا. تو کب تک یہ سب چلنا ہے؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب ہماری کوئی سینئر لیڈرشپ, سینٹرل لیڈرشپ سے کوئی ہمیں آئے گا, نظر ہی نہیں آ رہی کہیں, تو وہ ادھر سے پیغام آ جائے کسی کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا. گنڈا پور صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہے, میں بھی جا کے رابطہ بھی کروں گا, کیونکہ میں جہاں پہ تھا وہاں پہ بھی نیٹ نہیں تھا. پہلے تو پولیس نے پکڑ لیا, پھر میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. ادھر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر جو کچھ ہو رہا ہے, کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا واپس جانے؟ نہیں, مجھے پکڑ لیں جی. اب دیکھیں, اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں مان رہے, اسی طرح یہ کل یہ بھی مانیں گے کہ آج اپوزیشن لیڈر پنجاب کے ساتھ ان کے ایک ڈی ایس پی نے مین ہینڈلنگ کی ہے. دیکھیں ہم جا رہے ہیں, ہم نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا, ہمارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے میرے اوپر, میں کسی مقدمے میں ان کو مطلوب نہیں ہوں. تو ایک جا کے یہ پولیس کو یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بچر صاحب, کیا آپ کنڈیم کرتے ہیں جو بیرسٹر سیف نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر صاحب جو آ رہے ہیں سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے, ہم ان کو بھی اپنے احتجاج میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو کہیں گے کہ آئیں,
ہمارے ساتھ اس ملک کا جو آئین ہے اس کی بالادستی کے لیے اس کی مکمل اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ احتجاج کرنے بیٹھے. دیکھیں میں جب تک ان کو اب انڈینز کو آپ بتائیں گے بلائیں گے کہ آئے وہ ہماری ہیلپ کریں آ کے کہ آپ نے ہمارے ملک میں آئین کی امپلیمنٹیشن کیسے کروانی ہے. اس میں ان کے کانٹینٹس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی روح کیا ہے. اب میں یہ پتہ میں نے سنا ہے, میں نے بالکل سنا ہے ان کو, کیونکہ دورے پہ تو وہ پہلے ہی آ رہے تھے, تو اس ضمن میں یہ بات ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا جب اسلام آباد آئے ہوئے تو ادھر بھی آ جائیں. کیوں آ جائیں ادھر؟ بٹ اصل بات یہ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, اتنی نفرتیں یہ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے اوپر آج 10 دن ہو گئے ہیں, میاں والی ہمارے ورکرز پہ شیلنگ ہوئی, پرچے ہوئے, ناجائز پرچے ہوئے, بھاولپور ہوئے, فیصل آباد ہوئے, پنڈی لیاقت باغ کا واقعہ دیکھ لیں, اب لاہور اور اسلام آباد کا دیکھ لیں, کے پی کے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر پہ یہ جس طرح کی یہ شیلنگ کر رہے ہیں. دیکھیں ان چیزوں کو یہ اتنا دور کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ پہلی بات یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن کیا آپ لوگ اس چیز کا ادراک ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو اگر احتجاج کی اجازت مل بھی جاتی ہے, اس احتجاج کے کرنے سے جو آئینی ترامیم ہے یا آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ ہے یہ سب کچھ واپس نہیں ہونا, آپ کے اس احتجاج سے عمران خان صاحب نے جیل سے واپس نہیں آنا, یہ آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ جی ہم اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ احتجاج ہمارا حق ہے اور ہم حق کے راستے پہ کھڑے ہیں. اب جب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ظالم ظلم کرتا ہے تو کیا اپنا ظلم وہ ختم کر دیتا ہے؟ لیکن جو اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو اس کا نام تاریخ میں ہوتا ہے. دیکھیں خان صاحب کے اوپر بیس لیس مقدمات ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہوئی ہے, انہوں نے کل خان صاحب کی بہنوں کو پکڑ لیا. اب وہ خواتین ہیں, وہ گئی ہیں ادھر ڈی چوک میں کھڑی, ان سے ان کو کیا خطرہ ہے؟ ایک گھریلو خواتین ہیں, اپنے بھائی کے لیے سولیڈرٹی کے لیے ادھر وہ کھڑی ہیں, تو کبھی اس طرح بھی اور سیاسی بھی نہیں ہے. خواتین کارڈ تو اب کوئی بھی نہیں کھیلنا ہے. وہ بھی کہتے ہیں ہماری مریم بی بی کو بھی پکڑا. نہیں, مریم بی بی باقاعدہ بہت کچھ ہوتا رہا. مریم کراچی میں ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کو نہیں پتا, تالا توڑ دروازہ توڑ کے کیسے اندر گئے پکڑنے کے لیے. باقاعدہ ایک جماعت کی اس وقت بھی عہدیدار تھیں, سینئر نائب صدر تھیں, اس وقت وہ سی ایم پنجاب ہیں. وہ گھریلو خواتین ہیں, اور کتنا شرمناک یہ بات ہے کہ ان کو انہوں نے ڈیٹین کیا ہوا ہے اور ادھر ایک خواتین کے تھانے میں رکھا ہوا ہے. یعنی اس سے بڑی شرمناک چیز اور گھٹیا چیز پہلے عدت والا کیس تھا, اب یہ ہے کہ خان صاحب کی بہن کو. ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ احتجاج کب تک چلے. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا.